یہ انداز بڑا نرالا ہے، یہ انداز جو ہے فرمان مصطفیٰ کا بڑا نرالا ہے۔ فرما کیا دیا کہ اب جو چاہو رب تم سے راضی ہو گیا ہے۔ اب بدری صحابہ میں سے دو صحابہ، ایک کا نام ہے حضرت سیدنا اسید بن حضیر اور ایک کا نام ہے حضرت سیدنا عباد بن بشر۔ دونوں صحابہ رات کا وقت تھا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، اپنا کوئی کام تھا۔ بخاری کا الفاظ ہے حاجت لہما، اپنی حاجت کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اپنی حاجت کو پیش کیا، وقت لمبا ہو گیا، وقت کافی لمبا ہو گیا۔ وقت جب لمبا ہوا، اب انہوں نے اجازت مانگی بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ وقت کافی ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم چلے جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں رخصت ہو سکتے ہو۔ اب وہ باہر نکلے، جب باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ ہر طرف اندھیرا ہے، اور اندھیرے کا یہ عالم ہے اگر کوئی شخص سامنے آ جائے تو وہ شخص سمجھ میں نہ آئے کہ کوئی آیا ہے نہیں آیا۔ اتنا اندھیرا تھا مدینہ طیبہ کی بستی میں، یعنی رات اس قدر بیت چکی تھی اور گزر چکی تھی۔ لیکن اب دیکھیں، میں بتانا چاہتا ہوں اللہ جن سے پیار کرتا ہے اور جن کو چاہتا ہے اور اپنا محبوب بنا دیتا ہے، ان دونوں صحابہ کے ہاتھ میں الگ الگ لاٹھی تھی۔ لاٹھی جسے آپ عربی زبان میں عصا کہتے ہیں اور انگلش میں اسٹک کہا جاتا ہے۔ اب آج کل لاٹھی کب رکھی جاتی ہے؟ جب بندہ عمر رسیدہ ہو جائے، چل نہیں پاتا تو اسے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا، یہ مودی جانور کہیں سے بھی نکل آتے تھے اور سامنے آ جاتے، تو عام طور پر یہ رواج تھا کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تو کسی کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، اور کسی کے ہاتھ میں تیر ہوتا تو کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا۔ یہ عام طور پر ایک انداز تھا لوگوں کا صحابہ کے درمیان۔ اچھا، بہرحال ان دونوں حضرات کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ خدا کی شان دیکھیے، آج عمر رسیدہ جو شخص ہو نا، چل کر نہیں آ سکتا ہو، لاٹھی کے سہارے پر آتا ہے، اسے جا کر پوچھو تو صحیح کہ تم چل رہے ہو، کیا تمہاری لاٹھی بدل جاتی ہے؟ لیکن آپ بخاری شریف کا مطالعہ کریں، ایک صحابی کی جو لاٹھی تھی نا وہ روشن ہو گئی، اس کی روشنی سے گلیاں روشن ہو گئی۔ یہ شان ہے اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء کرام کی شان ہے، صحابہ کی شان ہے۔ اچھا، اب وہ لاٹھی جب روشن ہوئی، اس کی روشنی میں راستہ روشن ہو گیا۔ جب راستہ روشن ہو گیا، دونوں آگے بڑھتے گئے اس روشنی میں، اس اجالے میں۔ اب ظاہر بات ہے، اب دونوں جب ایک ساتھ چل رہے تھے تو ایک اسٹک سے کام چل رہا تھا، ایک لاٹھی سے کام چل رہا تھا۔ اب آگے جا کے دونوں کے گھر علیحدہ ہوتے ہیں، راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اب ایک لاٹھی روشن ہے اور لاٹھیاں دونوں کے ہاتھ میں ہیں۔ اب ایک لاٹھی سے دونوں کے راستے کیسے روشن ہوں گے؟ لیکن خدا کی شان دیکھیے، اس طرح کا جب یہ دونوں جدا ہو گئے تو الفاظ حدیث کے کہ دونوں جیسے جدا ہوئے نا، دوسری لاٹھی بھی روشن ہو گئی، دوسری لاٹھی بھی روشن ہوئی، اور اب یہ دونوں لاٹھیاں روشن ہو گئی اور اجالا ہو گیا۔ گویا ایسا لگتا ہے کہ پہلے عصا ہوگا، اب ٹیوب لائٹ بن گئی تھی۔ ٹیوب لائٹ جو ہوتی ہے نا، روشنی کرتی ہے نا، ٹیوب لائٹ کی شان کیا ہے؟ خود بھی روشن ہے اور دوسرے کو بھی روشن کرتی ہے۔